بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے علم میں اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سائنس کا سبق نمبر 2، جانداروں کی خصوصیات اور ضروریات، کہ جانداروں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانداروں کی خصوصیات اور ضروریات، کریکٹرسٹکس اینڈ نیڈس آف لیونگ تھنگس۔ اس بات پہ ہم کیا سیکھیں گے، پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی نظر ماریں گے۔ جاندار اشیاء کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاندار حرکت کرتے، بڑھتے اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے جانداروں میں مماثلت اور غیر مماثلت، دور حیات، یعنی کہ مین جو ٹاپک ہے ہمارے، ان میں ہم ان کے عوامل کے بارے میں بات کریں گے، ان کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے، مماثلت اور غیر مماثلت کے بارے میں بات کریں گے، اور دور حیات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے آس پاس بہت سی اشیاء موجود ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ اشیاء بے جان ہیں، مثلا میز، کرسی، کتاب وغیرہ، جبکہ کچھ جاندار ہیں، مثلا پودے اور جانور۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت ساری اشیاء موجود ہوتی ہیں، جن میں کچھ بے جان ہوتی ہیں اور کچھ جاندار ہوتی ہیں۔ بے جان چیزوں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس میز، کرسی، کتاب، پنکھا، ہر وہ چیز جو چل نہیں سکتی ہے، خود بخود حرکت نہیں کر سکتی ہے، کھا نہیں سکتی ہے، پی نہیں سکتی ہے، بے جان اشیاء کہلاتی ہیں۔ اور وہ اشیاء جو چل سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتی ہیں، وہ جاندار اشیاء کہلاتی ہیں۔ جو جاندار ہوتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا جو جانور ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں۔ جانور اور پودے جو سے ہیں وہ خوراک بھی کھاتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بڑا بڑا بڑا، یعنی کہ وہ ایک پورا مکمل طور پہ ایک بلی بن جاتی ہے، مکمل طور پہ ایک بلی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جاندار ہوتے ہیں، جن میں جو جاندار ہوتے ہیں وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ بے جان اشیاء میں نشو نما، کھانا پینا، تولیدی عمل اور خود حرکت کرنے کی صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ جو جاندار اشیاء ہوتی ہیں ان میں وہ حرکت بھی کرتے ہیں، وہ خوراک بھی کھاتے ہیں، وہ نشو نما بھی پاتے ہیں، وہ اپنی نسل کو بھی بڑھاتے ہیں۔ لیکن جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں نہ تو ان میں نشو نما ہوتی ہے، ان کے نہ تو وہ بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی جو میز یا کرسی ہے وہ خود بخود بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نہ میز کرسی کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تولید عمل اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک کرسی پڑی ہے اور وہ خود بخود 2-3 کرسیاں اور ساتھ میں آئیں گی، نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بے جان ہے اور ان میں تولیدی عمل کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اس خود حرکت یعنی کہ خود بخود حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہمارے پاس کوئی بھی جو بھی بے جان اشیاء موجود ہیں، ہم پینسل کی بات لے لیتے ہیں، پینسل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ جاندار اشیاء کو اپنی بقا کے لیے خوراک، پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جاندار اشیاء ہوتی ہیں ان کو اپنی بقا کے لیے، انہیں زندہ رہنے کے لیے ان عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی، پانی کی، ہوا اور روشنی کی۔ جانور اور پودے جو سے ہیں وہ جاندار ہیں، اور ہم بھی جاندار اشیاء ہے، کیونکہ ہمیں بھی خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ ہم جاندار ہیں کیونکہ ہم حرکت کرتے ہیں، ہم خوراک کھاتے بھی ہیں، ہم نشو نما بھی پاتے ہیں، اور اپنے جیسے نئے جاندار بھی پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم نے صرف جانداروں کی خصوصیات اور ضروریات دیکھنا تھا، کہ کچھ بے جان اشیاء ہوتی ہیں، کچھ جاندار اشیاء ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اپنی ہوم اسائنمنٹ میں جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ بے جان اشیاء میں کون سی چیزیں یا کون سی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، اور جاندار اشیاء میں کون سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور جاندار اشیاء کو
اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 2 سوالوں کو آپ نے اپنی ہوم اسائنمنٹ میں اتارنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو۔